اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس میں اخلاقیات نہیں ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہوتا جی، تو وہ کیا ڈاکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بالکل یہاں سے کٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی، ہر بیماری کی شفا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہوگا، یہ نہیں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں ڈاکٹرز کو بیسیکلی چاہیے کہ تھوڑا سا یار سائنس میں سے نکل کے قرآن پاک بھی دیکھیں، ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہیے نا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بڑی شفا کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کو میں نے شفا کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو شفا اور ہدایت ہم تب حاصل کریں گے نا جب ہم اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم لوگ تو اردو سپیکنگ ہے نا، پاکستان میں پنجابی سپیکنگ ہے، کوئی پشتو، اردو سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا، تب ہمیں پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یار یہ سورہ ناس پڑھو گے تو اس سے جادو کا اثر کیسے ضائع ہوگا، یہ آپ کو اس کے پڑھنے سے پتہ لگے گا جب آپ اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ ناظرہ پڑھنے سے ہم کیا ہدایت لیں گے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یا تو مجھے عربی کی سمجھ ہو نا، میں پیدائشی طور پہ عرب ہوں، عربی ساری حرف آتی ہو تو پھر تو میں اس کو سمجھ سکوں۔ مجھے سمجھنے کے لیے اس کی اردو ضروری ہے۔ اردو پڑھوں گا تو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہ رہا ہے، مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر بات کر رہا ہے نا قرآن پاک میں انسان سے، نماز میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھیں گے تو ہدایت بھی لیں گے اور شفا بھی لیں گے نا۔ بڑے بڑے شفا کے طریقے قرآن پاک میں دیے ہیں اگر ہم ترجمے سے پڑھیں۔ ہم نے اس کو ثواب کی نیت سے، خالی صرف ایک ثواب تو ہوتا ہے لیکن صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا جو ہے میرے حساب سے بہتر نہیں۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کل کو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یار میں نے اپنی کتاب بھیجی، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم جو ہے آگے سے اس کو سمجھ بھی نہیں دے ہو۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ سوال ہوگا اس بارے میں، یہ نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہے جی، کوئی مرنے لگتا ہے ہم سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں روح آسانی سے نکل جائے۔ نہیں یار، صرف اس مقصد کے لیے نہیں نازل کیا گیا، ہدایت کے لیے اور شفا کے لیے۔ یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے۔ تو اب آگے سمجھیں گے تو ہدایت بھی لے لیں گے، شفا بھی لے لیں گے۔ باقی انتڑیوں میں سوزش ہے آپ کی، معدے میں تو ہے مسئلہ جو اس کا موروں کا تو ہے، لیکن ساتھ میں انتڑیوں میں سوزش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمر کے موروں کی پریسنگ ہے جس کی وجہ سے شیٹیکا، ہاں، LV4 LV5 اور S1 جو کھانا پینا نا، بس اس میں مارکیٹ کی چیزیں مکمل طور پر بند ہیں، بازاری چیزیں بند ہیں، جیسے بسکٹ ہے، ڈبل روٹی ہے، رس ہے، باقر خانیاں، کیک شیک، مٹھائیاں، ڈبے والے دودھ جتنے آتے ہیں، ڈبے والے دہی، ڈبے والے جوس، ڈبے والا تیل، ڈبے والا گھی، پیپسیاں، روح افزا، ٹینگ وغیرہ، یعنی جو بازاری آئٹم ہے، ہوٹل کے کھانے، اس طرح کی چیزیں، یہ ان چیزوں سے آپ نے باز رہنا ہے۔ برگر، پیزا، گھریلو سب چیزیں کھا سکتے ہیں، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تیل جو ہے نا وہ سرسوں کا استعمال کریں گے کھانا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سرسوں کے تیل میں کھانا بنائیں، کم مقدار میں، یعنی سرسوں بھی کم ڈالنا۔ یہ ڈبے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو سارا اس میں کاسٹک سوڈا اور امونیا اور ہائیڈروجن اس سے واش کیا جاتا ہے نا، بلیچ کیا جاتا ہے، تو یہ ہڈیوں کے لیے تو بالکل ایسے ہے کہ ہڈیوں کو بھربھرا کر دیتا ہے، کمزور کرتا ہے، بالکل شوگر پیدا کرتا ہے، بلڈ پریشر پیدا کرتا ہے۔ تو ڈبے والے تیل سے بعد میں سرسوں کے تیل پہ آئیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی آپشن ہے، دمبے کی چکی کی چربی استعمال کر سکتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، لم جس کو بولتے ہیں، پٹھان۔ اللہ نے اتنا بڑا تیل کا ڈبہ لگا کے بھیجا دمبے کے پیچھے کہ اس کو استعمال کرو، ہم اس کو چھوڑ کے جو چیز اللہ ہمیں تحفے میں دے رہا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم جو ہے بازاری ڈبے والے کیمیکل والے تیل استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود سوچیں، اگر میری بات غلط ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے دمبا نہیں بنتا تھا بغیر چکی کے؟
جب بکرا بن گیا دم والا تو دمبا دم والا نہیں بننا تھا یار، کمال ہو گیا۔ گوشت لیتے ہیں کسائی سے یا بکرا خود گھر میں عید وغیرہ پہ ذبح کرتے ہیں، دیکھیں وہ ایک کٹ لگائیں نا گوشت کو، بیچ میں چربی کی لیئر ہوتی ہے، یار اللہ نے کیوں ڈالی اس کے بیچ میں؟ ایسی چربی کہ آپ اس میں سے نکال بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہی ڈالی گئی ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ یعنی اللہ ہمارے لیے جو منتخب کر رہا ہے چیزیں، کیا وہ خراب ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ ہاں، جو آگے انسانوں نے بنائی ہیں وہ سب کی سب غلط ہیں۔ انسانوں نے آگے جتنے تجربات کر کے جو چیزیں کھانے پینے والی انہی چیزوں کو خراب کر کے بنائی ہیں نا، تو ساری غلط ہیں۔ سب کے نقصانات جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ ایک بسکٹ ہی لے لو، دیکھ لو بسکٹ کیا چیز ہے، یا ڈبل روٹی کیا ہے، کیمیکل کے بغیر نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیمیکل کے بغیر نہیں بنتا، کہ وہ کم از کم اس میں یہ سوڈا تو ڈالا ہی جاتا ہے۔ ہاں، بسکٹ ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں، یعنی نیچر کے بالکل قریب ترین آ جائیں، تو اللہ کے حکم سے شفا بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی، مشکات کی حدیث ہے کہ جب بیماری کی علامات دوائی کی علامات کے ساتھ مماثلت اختیار کر لیتی ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی۔ یہ بھی آج کل کے سائنس کے نظریات کو پرے کرتی ہے، یہ حدیث بھی، ٹھیک ہے، یہ والی حدیث بھی سائنس کے نظریات کو ٹھوکر مار دیتی ہے کہ اللہ تعالی، یہ یعنی حدیث میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ جب بیماری کی علامات دوائی کی علامات سے میچ کر جائیں گی تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے گی۔ یار یہ تو ایک خالص دنیاوی نظریہ بن گیا نا، سامنے آ گیا کہ آپ میچ کر لیں بیماری کی علامات کو دوائی کی علامات سے میچ کرنا، یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے نا، اتنا تو اس کو کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہر بندے کو ایک ہی دوائی دی ہوئی ہے۔ بیماری سے میچ کریں نا، بیماری سے اس کو میچ کریں، جب دوائی جو ہے بیماری کی علامات کے ساتھ مماثلت اختیار کر جائے گی تو اللہ کی حکم سے شفا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈاکٹر کی محنت ہے، اب اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اس کال کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیل سرسوں کا یہ اللہ میں استعمال کریں، اور جو چیزیں ہڈیوں کو طاقت دیتی ہیں نا، وہ سپر فوڈ ہے، سپر فوڈ استعمال کریں۔ سپر فوڈ میں 4 چیزیں بیسٹ شامل ہیں ہڈیوں کے لیے جو ہیں، اور بھی 2-3 چیزیں ہیں لیکن ان کا ہڈیوں سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن مغز، دل کا گوشت، گردے کا گوشت اور بڑی کلیجی، یہ 4 چیزیں اپنی خوراک میں تھوڑی سی بڑھا دیں۔ بڑھانے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ روز ان میں سے ایک چیز، کبھی مغز، کبھی کلیجی، کبھی گردہ، یہ کھا لیا، جیسے مرضی بنائیں، شوربے والا بنائیں، یخنی والا بنائیں، بھنا ہوا بنائیں، تکا بنائیں، وہ آپ کی مرضی، باقی سبزی کھا لیں، دال کھا لیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن روز ایک ٹائم اس میں سے کچھ عرصے کے لیے، جب آپ کے سارے وٹامن، یہ سارے وٹامن آپ کے بنا دیں گے، یہ 4 چیزیں ہماری باڈی کا تقریباً ہر وٹامن بنا دیتی ہیں، تو ان کا استعمال بڑھا دیں بس اپنی خوراک میں۔